عزیزان گرامی، دیکھیے اللہ رب العزت نے جب ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا کیا ہے تو ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں اچھی صورت اور اچھا جسم دیا، کوئی بیماری نہیں ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم روزہ رکھیں۔ جبکہ میرے عزیزوں، دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ لوگ کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی ہے پھر بھی بہانے بازی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری ہے، ہمیں وہ بیماری ہے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا، پھر بھی ہم ایک مہینہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو میرے عزیزوں کتنی کم نصیب کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو، اور ہمارے علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بچوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دو، بچوں کو جلد سے جلد روزہ رکھنے کا حکم دو، یعنی عادت ڈالو تاکہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ اس لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بچے کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے تو بچوں کو جلد سے جلد روزہ رکھنے کا حکم دو، تاکہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ کیونکہ میرے عزیزوں، جب پہلے سے ہی عادت ہوتی ہے تو اس کام کو کہنا نہیں پڑتا، بلکہ بچہ خود بخود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمارے علماء کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے ماہ رمضان شریف میں روزہ رکھوایا جائے۔ 10 سال کا اگر بچہ ہو جائے اور اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اگر جسم کے اعتبار سے اچھا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس کے اندر، تو اس سے روزہ رکھوایا جائے۔ اگر طاقت ہوتے ہوئے بچہ روزہ نہ رکھے تو یہاں تک حکم ہے کہ مار کر اس بچے پر سختی کر کے اس سے روزہ رکھوایا جائے، تاکہ روزہ رکھنے کی عادت اس کے اندر پڑ جائے۔ تو عزیزان گرامی، دیکھیے کیونکہ ماہ رمضان صرف سال میں ایک بار آتا ہے اور اسی ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھیں تو یہ بہت کم نصیبی کی بات ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم ان باتوں پر دھیان دیں اور ان باتوں کو ہم توجہ سے سنیں، اور ہمارے علماء کرام نے فرمایا ان باتوں پر بھی ہم عمل کریں کہ اگر بچہ آپ کا روزہ رکھنے کے لائق ہے تو اسے روزہ رکھوایا جائے۔ لیکن آج کل کا ماحول تو ایسا ماحول ہو گیا ہے، بچے تو چھوڑو، بڑے بڑے بھی اچھے خاصے ہیں، اچھا جسم بھی ہے، اچھی خاصی صحت ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یاد رکھیے اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا جہنم کا حقدار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے، دیکھیے ماہ رمضان کتنی برکتوں والا، کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کی کتنی برکتیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی جانب نظر کرم فرمائے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی شان و قدرت ہے، یہ اللہ رب العزت کی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت جس کی طرف اپنی نظر کرم فرمائے پھر اللہ اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ او ماہ رمضان اتنی برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہر دن 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان میں 30 دن ہیں اور ہر دن اللہ 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جب 29ویں رات ہوتی ہے، یعنی جب 29ویں رات ہوتی ہے ماہ رمضان کی، جب 29ویں رات آتی ہے
تو اللہ رب العزت مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے، اللہ رب العزت نے پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو آزاد کیا، یعنی ہر دن اللہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور پورے مہینے میں اللہ کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا؟ پھر جتنے لوگوں کو اللہ نے ہر دن لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمایا، ان سب کی تعداد کے برابر اللہ 29ویں رات میں لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اتنی عظمتوں والا مہینہ۔ پھر آقا نے فرمایا پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، یعنی جب عید کی رات آتی ہے تو فرشتے عید مناتے ہیں، یعنی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کو کیا دیا جائے، اس مزدور کو بدلے میں کیا دیا جائے جس نے کام پورا کر لیا ہے، جس نے ہماری رضا حاصل کر لی ہے، جس نے ہمارے حکم کے مطابق روزے رکھے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں بتاؤ، اس نے اپنا کام بہت اچھی طریقے سے کیا ہے، اب اس کو مزدوری کیا دی جائے، اب اس کو کیسا اجر دیا جائے؟ تو عزیزان گرامی، فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، اس بندے کو پورا اجر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے۔ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اپنے بندوں کو معافی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ کتنے لوگوں کو اللہ اس ماہ رمضان میں معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑا پیار، بڑی محبت کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں بھی اللہ رب العزت سے پیار محبت کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل کا ماحول تو ایسا ہو گیا کہ لوگوں کے اوپر اگر تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو اپنی زبان پر نہ جانے کیسے کیسے الفاظ لے آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیے اللہ کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے، بندے کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ جو بھی کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ اللہ کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو اللہ اپنے بندے کا کبھی برا نہیں چاہتا۔ یار اللہ اپنے بندے کا برا کیسے چاہے گا؟ یہ دنیا کی ماں اپنے بچے سے کتنا پیار، کتنی محبت کرتی ہے، لیکن پروردگار عالم تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے ایک بندے سے محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار محبت کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار، اے رب قدیر، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی پکار کو سن کر بندہ ایک بار کہتا ہے اے اللہ، تو اللہ اپنے بندے کو 70 مرتبہ کہتا ہے یا عبدی، یا عبدی، اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، اے میرے بندے بتا کیا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس لیے اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار، اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، اللہ رب العزت اگر اپنے بندوں سے پیار محبت نہیں کرتا تو اللہ رب العزت پھر ماہ رمضان جیسا مہینہ کیوں عطا کرتا؟ اللہ تو اپنے بندوں کو بخشش کا پروانہ دیتا ہے، اللہ تو اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ اے میرے بندے، تو چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہے، سیاکار ہے، میری بارگاہ میں آ جا، میں تجھے معافی کا پروانہ عطا کر دوں گا۔ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے بڑا پیار اور بڑی محبت فرماتا ہے۔ اس لیے تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت ماہ رمضان جیسا مہینہ عطا کرتا ہے، کبھی شب قدر عطا کرتا ہے، کبھی شب معراج عطا کرتا ہے، کبھی شب بارات عطا کرتا ہے۔ یہ مبارک راتیں اور مبارک مہینے اللہ اس لیے تو عطا کرتا ہے کہ اے میرے بندے، چاہے تو کتنا بھی بڑا گنہگار ہے، چاہے کتنا بھی بڑا سیاکار ہے، لیکن ان مبارک راتوں میں آ جا، توبہ کر لے، میری بارگاہ میں سچے دل سے اپنے سر کو جھکا لے، اور واقعی میں تو نے اپنے سر کو میری بارگاہ میں سچے دل سے جھکا لیا، میں تجھے معافی کا پروانہ عطا فرما دوں گا۔ تو عزیزان گرامی، تو دیکھیے اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے اتنا پیار محبت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو ماہ رمضان جیسا مہینہ عطا کیا ہے۔ اس مہینے کا ہم ادب و احترام کریں، اور
ہم اس مہینے کے روزے رکھیں، اگر کوئی عذر شرع ہے تو میرے عزیزو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے اور خواہ ہم روزوں کو چھوڑ رہے ہیں تو یاد رکھیے ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔